ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ من حیث عبد اور بندہ ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ ہم اس خلاق کائنات کو، کہ جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی اور ہم اس کی مخلوق، ہم اس پروردگار عالم کو سجدہ کریں؟ ہم پر کیوں عقلاً یہ واجب ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں؟ ایک شرعاً ہے اور ایک عقلاً ہے۔ اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو شکر منعم واجب ہوتا ہے، یعنی جو ہم پر احسان کر رہا ہو اس کا شکر بجا لانا ہر شخص عاقل کے اوپر واجب ہے عقلاً۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے یا یہ لادین ہے، اس کا کوئی دین اگر نہیں ہے، لیکن اس لادین پر بھی جس کو ہم معذرت کے ساتھ کافر کہتے ہیں، جو کسی کو نہیں مانتا، مثلا ایک ملحد ہے اور یا کسی بت کو مانتا ہے، لیکن اگر ایسے انسان پر بھی کوئی اس کے اوپر احسان کرے تو وہ اور اس کا مزاج، اس کا کلچر، اس کی اخلاق، اس کی عقل اس بات پر اس کو مجبور کرتی ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ مثلا اگر کوئی ایک جوان اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی ایسی محفل میں جائے کہ جس کے وہ بانی کو، میزبان کو نہیں جانتا، اور بہترین پرتکلف کھانا ہو، ساری چیزیں، ساری آسائش سب کچھ موجود ہوں، لیکن اس مہمان کی نگاہیں ڈھونڈیں گی کہ کون ہے کہ جس نے اتنا وسیع و عریض دسترخوان بچھایا اور میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ ممکن ہے کہ کوئی جوان اس پر ایک اعتراض کرے اور ایک سوال کرے کہ میں تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں دنیا میں پیدا ہوں، اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے مجھے خلق کیا۔ جب اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تو میں اس اللہ کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ ایک نعرہ ہے، ایک ویژن ہے جو ہماری یوتھ کو دیا گیا ہے، اور یہی سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک جوان بچہ اور بچی اپنے ماں اور باپ سے عموماً یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کی خواہش پر میں اس دنیا میں آیا، میری تو کوئی خواہش نہیں تھی، میری تو کوئی مرضی نہیں تھی۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ آج کی سائنس، میڈیکل سائنس نے پروف کیا کہ کروڑوں اربوں سیلز میں تم تھے کہ جس نے اس دوڑ میں اپنے بہن بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور تم عدم سے وجود کی روشنی میں آتے چلے گئے، اور اتنا آگے گئے کہ تم نے اپنی ماں کی گود میں قدم رکھا اور تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ لہٰذا یہ انتہائی بد تہذیبی اور عقل کے خلاف ہے یہ نعرہ کہ ماں باپ نے مجھے پیدا کیا۔ نہیں جناب، آپ خود پیدا ہوئے ہیں، آپ کی اس میں مرضی شامل ہے۔ اگر ماں باپ کی مرضی شامل ہے، اگر اس خلاق کائنات کی مرضی شامل ہے تو اس میں آپ کی مرضی بھی شامل ہے کہ کروڑوں سیلز کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون۔ پروردگار کریٹر ہے، گاڈ از کریٹر، وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ یہاں بلی کی مرضی نہیں چلے گی کہ اس نے مجھے بلی کیوں بنایا، مجھے شیر بنا دیتا۔ اگر یہ بلی کی مرضی چلتی تو شیر کہتا پروردگار تو نے مجھے ہاتھی کیوں نہیں بنایا، مجھے ہاتھی بنا دیتا۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، ہم سے سوال کیا جائے گا، اس بنانے والے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ بنانے پر آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ اب اگر جب ہم بن گئے اور ہم اس دوڑ میں، اس سیلز کی دوڑ میں جب ہم نے شرکت کی اور ہم سب سے پہلے اس دنیا میں ہم نے قدم رکھا اور ہم پیدا ہو گئے، جب ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے، جناب علی ہر چیز کا بل پے کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے۔ آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے وائی فائی کی فیس بھرتے ہیں، آپ اپنے نیٹ کی فیس بھرتے ہیں، آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، لون پر گاڑی اٹھاتے ہیں، ایک گھر لیتے ہیں، مورگیج کرتے ہیں، آپ ایجوکیشن کے لیے لون لیتے ہیں، آپ بہرحال فیس پے کرتے ہیں، ہر چیز کا یوٹیلیٹی ہوتا ہے۔
ہر چیز کا بل ہوتا ہے. اس تخلیق کا بل کیا ہے؟ اس پروردگار نے جب ہمیں پیدا کیا اور ہم پیدا ہوئے جہاں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس پروردگار عالم نے جبر نہیں رکھا. الامر بین الامرین ہے، جہاں اس کی مرضی ہے وہاں ہماری مرضی بھی ہے. جب مرضی ہے تو ہمیں بل پے کرنا ہوگا. وہ بل کیا ہے؟ یعنی ہمیں اس کے کہنے کے مطابق نمازیں پڑھنا ہوں گی، اس کے حکم کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، اس کے حکم کے مطابق ہمیں عبادت کرنا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یوٹیلیٹی بل پے کر رہے ہیں ہم، یوٹیلیٹیز کو پے کر رہے ہیں. یہ جو آکسیجن لے رہے ہیں، یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ، ان آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس زبان سے ہم بول رہے ہیں، اس کان سے ہم سن رہے ہیں، سب چیزوں کا بل ہے. وہ بل بہت آسان ہے، بہت سستا بل ہے. کیا اس کی بندگی اور اس کی عبادت ہے. اور آپ لاجیکل طور پر بھی اگر دیکھیں، ویسٹ کے اندر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بھی ہوتا ہے. پاکستان کھلاڑی ہے وہ سری لنکا سے کھیل رہا ہے، سری لنکا کے کھلاڑی ہے وہ ویسٹ انڈیز سے کھیل رہا ہے. بھائی کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ کا پاسپورٹ جدا، آپ کا جو ہے وہ آپ کا قومی ترانہ جدا، آپ کا ساری چیزیں جدا ہیں، آپ کی آئیڈینٹی جدا ہے، لیکن ہم دوسری ٹیم سے کھیل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کلچر ڈیولپ ہوا اس دور میں کہ جو بہترین کھلاڑی ہوتا ہے تو اس کو خرید لیا جاتا ہے، اس کے حقوق خرید لیے جاتے ہیں. اب وہ کھیلتا ہے اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنی نیشن کے لیے نہیں، بلکہ اب وہ اس کمپنی کے لیے خریدتا ہے کہ جو کمپنی اس کو خریدتی ہے اس کے بدلے میں وہ کمپنی اس کو کیا دیتی ہے؟ بہت ساری چیزیں دیتی ہے. اس کا ہیلتھ، اس کی ویلتھ، اس کے بچوں کی ایجوکیشن، اس کا TADA، اس کا رہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک فکس ہوتا ہے کہ کتنے پیسے اس کو ملیں گے. یہ کھلاڑی ہے، ایک کھیل ہے جس میں کھیل رہا ہوتا ہے. ہم بھی دنیا کے اس میدان میں، اس اسٹیج میں اپنی اپنی کھیل کو پیش کر رہے ہیں. جو بہترین کھلاڑی ہوگا اس پر نوازشات ہوں گی، اس پر رحمتیں ہوں گی، اس سے مغفرتیں ہوں گی، اس پر برکتیں ہوں گی. 2 ٹیم ہیں اس دنیا میں، 2 ٹیم ہیں، اور اس دو ٹیموں کے کچھ بہترین کیپٹنز ہیں. ایک ٹیم رحمانی ٹیم ہے، یعنی اللہ کی ٹیم ہے. اس کا جو پہلا کیپٹن ہے وہ آدم ہے، نوح ملے گا، ابراہیم ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ملیں گے، داؤد ہے، یعقوب ہے، سلیمان ہے. اس کے جو کیپٹن ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہے، امام حسن، امام حسین ہے. دوسری ٹیم ابلیس کی ہے، دوسری ٹیم شیطان کی ہے. وہاں آپ کو نمرود نظر آئے گا، وہاں آپ کو شداد نظر آئے گا، وہاں آپ کو فرعون نظر آئے گا، وہاں آپ کو یزید نظر آئے گا، ابو جہل اور ابو لہب جیسے نظر آئیں گے. میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس کی ٹیم سے کھیلوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.